کل اور آج مرد مجاہد، مرد کلندر، اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو سزائیں ملی ہیں کل اور آج، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ کسی شخص یا قوم کو گرانا ہو تو مایوسی میں مبتلا کرو۔ وہ مرد مجاہد، مرد کلندر، اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق الحمدللہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے، آئین اور قانون کے تابع اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور اسی کا علم اٹھایا ہوا ہے۔ اور اگر انبیاء کرام قانون سے بالاتر نہیں تو انسان کی تو کوئی وقت نہیں۔ انشاءاللہ عنقریب اگلی کچھ عدالتی پیشیوں میں یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور میرے رب کے فضل سے عمران خان آپ کے سامنے اور آپ کے بیچ میں ہوگا، اور رب ذوالجلال کے فضل سے پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے پاکستانیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں مال اور آلات سے آزماؤں گا، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے قبر تک۔ یہ تمام مراحل میں اللہ آزماتا ہے، رشتوں کی شکل میں، جوانی کی شکل میں، اور آزمائشوں کی شکل میں، امتحانات کی شکل میں۔ وہ لوگ جو صبر، استقامت اور ہر تکلیف اور ہر خوشی میں رب کا شکر ادا کرتے اور عاجزی اور انکساری اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، میرا رب ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن وہ لوگ جو دل میں بغض کینہ رکھیں اور لوگوں کے اندر تفریق پیدا کریں، لوگوں کی تذلیل کریں، ان کی عزت نفس کا جنازہ نکالیں، اور اب تکبر میں اس حد تک چلے جائیں کہ وہ اپنے حقوق اور اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے سب کو پامال کر دیں، تو پھر رب ان کو بھی پھر ایک ایسی مثال بناتا ہے کہ آنے والی نسلیں تو کیا روز محشر تک وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، ایک آزمائش، افراتفری، ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، جن کا ہونے کا یقین اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے ہو، وہ کبھی بھی مایوسی میں نہ مبتلا ہوتے ہیں اور نہ کبھی بھی کسی حوالے سے آزمائشوں میں سر جھکا کے گھبراتے ہیں۔ ہر حال میں آپ نے اپنا سر اونچا رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے، اپنے محبوب کا ماننے والا بنا ہے، ہمیں روایات، اقدار، ایک خود مختار ریاست، ایک ایسا ملک دھرتی ماں پاکستان کا باسی بنا ہے، ہمیں مالا مال کی ہے ہر چیز سے، ماں باپ کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، اپنے پیاروں کی شکل میں، صحت کی شکل میں، وہ شعور عطا کی ہے کہ آج پوری قوم باشعور ہو چکی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، کل اور آج مرد مجاہد، مرد کلندر، اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو سزائیں ملی ہیں کل اور آج، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ کسی شخص یا قوم کو گرانا ہو تو مایوسی میں مبتلا کرو۔ وہ مرد مجاہد، مرد کلندر، اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق الحمدللہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے، آئین اور قانون کے تابع اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور اسی کا علم اٹھایا ہوا ہے۔ اور اگر انبیاء کرام قانون سے بالاتر نہیں تو انسان کی تو کوئی وقت نہیں۔ انشاءاللہ عنقریب اگلی کچھ عدالتی پیشیوں میں یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور میرے رب کے فضل سے عمران خان آپ کے سامنے اور آپ کے بیچ میں ہوگا، اور رب ذوالجلال کے فضل سے پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ۔ پوری قوم دیکھے گی، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اس وقت قبلہ اول، حرم شریف، مسجد نبوی، تمام دنیا کے مساجد، مدارس، تمام امام بارگاہوں، خانقاہوں میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو، شاید کوئی ایسی ماں، ایسا بزرگ ہو، چاہے عرب ہو یا عجم ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ عمران خان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ختم قرآن کر رہے ہیں، ذکر اذکار لوگ کر رہے ہیں۔ فلسطین میں، غزہ میں، مقبوضہ کشمیر میں
ہر اس ملک میں جہاں پہ انسانی حقوق اور مسلمانوں کو اپنی بنیاد سے کاٹا جا رہا ہے وہاں پہ لوگ خان کے ساتھ جڑے اور کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے پاکستانیوں، دوسری چیز، تحریک انصاف کے ورکرز آزمائش سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کام وہ سیاسی پارٹیوں کے مداری کر رہے ہیں. لوگ افسروں کے ماتحتوں کو خرید کے پیسے کے نام پہ اگلوں کی عزتوں کا جنازہ نکال کے اگلوں کو ڈرا کے مختلف وتیرے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے اور پیسے سے ان کا خدا نخواستہ ہونے کا یقین ہے. وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر لیں. اسلامی تاریخ گواہ ہے، اقتدار کے لیے لوگوں نے بھائیوں کو، اپنے والدین کو نہیں بخشا. آل بیت کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے. اقتدار کے لیے اللہ کے محبوب کے آل کے ساتھ کیا ہوا؟ تو میرے پاکستانیوں، اس ٹائم میرے شہر کوہاٹ جو پاکستان کا اور پاکستان کے بنیاد کا علم اٹھائے ہوئے الحمدللہ، اور عمران خان کا یہ قلعہ ہے، یہاں پہ بھی کہانی